مصنف ہیں انتظار حسین اور افسانہ ہے آخری آدمی۔ الیاسف اس گاؤں میں اب آخری آدمی تھا جس نے عہد کر لیا کہ خدا کی قسم میں آدمی کی جون میں پیدا ہوا ہوں اور آدمی ہی کی جون میں مروں گا۔ اور پھر اس نے آدمی کی جون میں رہنے کی آخر دم تک کوشش بھی تو کی۔ گاؤں سے 3 روز پہلے بندر اچانک غائب ہو گئے تھے۔ لوگ پہلے تو حیران ہوئے اور پھر جشن منایا کہ بندر جو فصلیں برباد اور باغ خراب کر دیا کرتے تھے بالآخر نیست و نابود ہو گئے۔ پر اس آدمی نے جو انہیں ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار سے روکا تھا کہنے لگا، بندر تو تمہارے درمیان ہی موجود ہیں، ہاں یہ اور بات ہے کہ نظر نہیں آتے۔ لوگوں نے تو اس بات کا بہت برا منایا کہ اب تم ہم سے ٹھٹھا کرتے ہو۔ جواب میں اس آدمی نے کہا، ٹھٹھا تو تم نے خدا سے کیا کہ اس نے ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا، اور تم نے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کیا، اور جان لو کہ وہ تم سے بہت بڑا ٹھٹھا کرنے والا ہے۔ اس سب کے تیسرے دن ہوا یوں کہ علیزر کی لونڈی گجروم علیزر کی خوابگاہ میں داخل ہوئی اور سہمی ہوئی علیزر کی بیوی کے پاس الٹے پاؤں پلٹی۔ پھر علیزر کی بیوی خوابگاہ تک گئی اور حیران و پریشان واپس آ گئی۔ پھر تو یہ خبر دور دور تک پھیل گئی اور جگہ جگہ سے لوگ علیزر کے گھر پہنچتے گئے اور اس کی خوابگاہ میں جا کر ٹھٹک ٹھٹک کر رہ گئے۔ علیزر کی خوابگاہ میں اب علیزر کی جگہ ایک بہت بڑا بندر آرام کرتا تھا، اور علیزر ہی نے پچھلے ہفتے کے دن سب سے زیادہ مچھلیاں شکار کی تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ ایک نے دوسرے کو خبر دی کہ اے پیارے، علیزر تو بندر بن گیا ہے۔ اس پر دوسرا زور سے ہنسا، تو نے مجھ سے مذاق کی؟ اور وہ ہنستا چلا گیا حتیٰ کہ منہ اس کا سرخ پڑ گیا اور نوکیلے دانت نکل آئے، چہرے کے خد و خال کھنچتے چلے گئے اور وہ بھی بندر بن گیا۔ تب پہلا کمال حیران ہوا، اس کا منہ تو کھلے کا کھلا رہ گیا اور آنکھیں بھی حیرت سے پھیلتی چلی گئیں، اور پھر وہ بھی بندر بن گیا۔ اب الیاب ابن زبلون کو دیکھ کر ڈرا اور یوں بولا، اے زبلون کے بیٹے، تجھے کیا ہوا ہے؟ تیرا تو چہرہ ہی بگڑ گیا ہے۔ ابن زبلون نے تو مذاق کا خوب برا منایا، اس سے دانت کچکچانے لگا۔ تب الیاب مزید ڈرا اور چلا کر بولا کہ اے زبلون کے بیٹے، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے ضرور تجھے کچھ ہو گیا ہے۔ اس پر ابن زبلون کا منہ غصے سے لال ببھوکا ہو گیا اور دانت کھینچ کر الیاب پر جھپٹا مارا۔ تب الیاب پر خوف سے لرزہ طاری ہو گیا، اور ابن زبلون کا چہرہ غصے سے اور الیاب کا چہرہ خوف سے بگڑتا چلا گیا۔ ابن زبلون غصے میں آپے سے باہر ہوا اور الیاب خوف سے اپنے آپ میں سکڑتا چلا گیا، اور وہ دونوں قہر زدہ مجسم غصہ اور خوف کے شکار آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ ان کے چہرے بگڑتے چلے گئے، پھر ان کے اعضاء بگڑنے لگے، پھر ان کی آوازیں بگڑنے لگیں، الفاظ آپس میں مدغم ہوتے چلے گئے اور غیر ملفوظ آوازیں بن گئے۔ پھر وہ غیر ملفوظ آوازیں وحشیانہ چیخیں بن گئیں، اور پھر وہ بندر بن گئے۔ الیاسف نے، جو کہ ان سب میں عقل مند تھا اور سب سے آخر تک آدمی بنا رہا، تشویش سے کہا کہ اے لوگو، ضرور ہمیں کچھ ہو گیا ہے۔ آؤ ہم اس شخص سے رجوع کریں جو ہمیں ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا ہے۔ پھر الیاسف لوگوں کو ہمراہ لے کر اس شخص کے گھر گیا اور ہلکا زن ہو کے دیر تک پکارا کیا۔ تب وہ وہاں سے مایوس پھرا اور اونچی آواز سے بولا کہ اے لوگو،
وہ شخص جو ہمیں ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا کرتا تھا آج ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے، اور اگر سوچو تو اس میں ہمارے لیے خرابی ہے۔ لوگوں نے یہ سنا اور دہل گئے۔ ایک بڑے خوف نے انہیں آ لیا۔ دہشت سے صورتیں ان کی چپٹیں ہونے لگی اور خد و خال مسخ ہوتے چلے گئے، اور آل یاسف نے گھوم کر دیکھا اور بندروں کے سوا کسی کو نہ پایا۔ دیکھیے کہ وہ بستی ایک بستی تھی، سمندر کے کنارے اونچے برجوں اور بڑے دروازوں والی حویلیوں کی بستی۔ بازاروں میں کھوے سے کھوا چھلتا تھا، کٹورا بجتا تھا، پر دم کے دم بازار ویران اور اونچی ڈیوڑیاں سونی ہو گئیں۔ اونچے برجوں میں عالی شان چھتوں پر بندر ہی بندر نظر آنے لگے، اور آل یاسف نے خوف سے چاروں سمت نظر دوڑائی اور سوچا کہ میں اکیلا آدمی ہوں، اور اس خیال سے وہ ایسا ڈرا کہ اس کا خون جمنے لگا۔ مگر اسے الیاب یاد آیا کہ خوف سے کس طرح اس کی صورت بگڑتی چلی گئی اور وہ بندر بن گیا تھا۔ تب الیاسف نے اپنے خوف پر غلبہ پایا اور عزم باندھا کہ خدا کی قسم میں آدمی کی جون میں پیدا ہوا ہوں اور آدمی ہی کی جون میں مروں گا۔ اور اس نے ایک احساس برتری کے ساتھ اپنے مسخ صورت ہم جنسوں کو دیکھا اور کہا، تحقیق میں ان میں سے نہیں ہوں کہ وہ بندر ہیں اور میں آدمی کی جون میں پیدا ہوا۔ اور الیاسف نے اپنے ہم جنسوں سے نفرت کی۔ اس نے ان کی لال بھبوکا صورتوں اور بالوں سے ڈھکے ہوئے جسموں کو دیکھا اور نفرت سے چہرہ اس کا بگڑنے لگا، مگر اسے اچانک زبان سے خیال آیا کہ نفرت کی شدت سے صورت اس کی مسخ ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ الیاسف نفرت مت کر، نفرت سے آدمی کی کایا بدل جاتی ہے۔ اور الیاسف نے نفرت سے کنارہ کیا۔ الیاسف نے نفرت سے کنارہ کیا اور کہا کہ بے شک میں انہی میں سے تھا، اور اس نے وہ دن یاد کیے جب وہ ان میں تھا، اور دل اس کا محبت کے جوش سے مچلنے لگا۔ اسے بنت لفظ رات ڈھل چکی، نہ جانے تم کب آؤ گے، جہاں کی رت بدل چکی، نہ جانے تم کب آؤ گے۔ کہ فرعون کی رتھ کی دودھیا گھوڑیوں میں سے ایک گھوڑی کی مانند تھی، اور اس کے بڑے گھر کے در سرو کے اور کڑیاں صنوبر کی تھیں۔ اس یاد کے ساتھ الیاسف کو بیتے دن یاد آ گئے کہ وہ سرو کے دروں اور صنوبر کی کڑیوں والے مکان میں عقب سے گیا تھا، اور چھپر کھٹ پر اسے ٹٹولا جس کے لیے اس کا جی چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا لمبے بال اس کی رات کی بوندوں سے بھیگے ہوئے ہیں، اور چھاتیاں ہرن کے بچوں کے موافق تڑپتی ہیں، اور پیٹ اس کا گندم کی ڈھیری کی مانند ہے، اور ناف اس کا سندل کا گول پیالہ ہے۔ اور الیاسف نے بنت لخسر کو یاد کیا، اور ہرن کے بچوں اور گندم کی ڈھیری اور سندل کی گول پیالے کے تصور میں سرو کے دروں اور صنوبر کی کڑیوں والے گھر تک جا پہنچا۔ اس نے خالی مکان کو دیکھا اور چھپر کھٹ پر اسے ٹٹولا جس کے لیے اس کا جی چاہتا تھا، اور پکارا کہ اے بنت لخسر تو کہاں ہے؟ اے وہ کہ جس کے لیے میرا جی چاہتا ہے، دیکھ موسم کا بھاری مہینہ گزر گیا، اور پھولوں کی کیاریاں ہری بھری ہو گئیں، اور کمریاں اونچی شاخوں پر پھڑ پھڑاتی ہیں، تو کہاں ہے؟ اے اخسر کی بیٹی، اے اونچی چھت پر بچھے ہوئے چھپر کھٹ پر آرام کرنے والی، تجھے دشت میں دوڑتی ہوئی ہرنیوں اور چٹانوں کی دراڑوں میں چھپے ہوئے کبوتروں کی قسم، تو نیچے اترا
اور آ مجھ سے آن مل کے تیرے لیے میرا جی بہت چاہتا ہے۔ الیاسف بار بار پکارتا گیا، اس کا جی بھر آیا اور بنت الاخصر کو یاد کر کے رویا۔ الیاسف بنت الاخصر کو یاد کر کے رویا، مگر اچانک علیزر کی بیگم یاد آئی، جو علیزر کو بندر کی جون میں دیکھ کر روئی تھی، حالانکہ اس کی ہڑکی بن گئی تھی اور بہتے آنسوؤں میں اس کے جمیل نقوش بگڑتے چلے گئے تھے اور ہڑکی کی آواز وحشی ہوتی چلی گئی تھی، یہاں تک کہ اس کی جون بدل گئی تھی۔ تب الیاسف نے خیال کیا بنت الاخصر جن میں سے تھی ان سے جا ملی، اور بے شک جو جن میں سے ہے وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور الیاسف نے اپنے تئیں کہا کہ اے الیاسف، ان سے محبت مت کر، مبادا تو ان میں سے ہو جائے۔ اور الیاسف نے محبت سے کنارہ کیا اور ہم جنسوں کو ناجنس جان کر ان سے بے تعلق ہو گیا۔ اور الیاسف نے ہرن کے بچوں اور گندم کی ڈھیری اور سندل کے گول پیالے کو بھی فراموش کر دیا۔ الیاسف نے محبت سے کنارہ کر لیا اور اپنے ہم جنسوں کی لال بھبوکا صورتوں اور کھڑی دم دیکھ کر ہنسا، اور پھر الیوسف کو علیزر کی بیگم یاد آ گئی کہ وہ اس گاؤں کی حسین عورتوں میں سے تھی۔ وہ تاڑ کے درخت کی مثال تھی اور چھاتیاں اس کی انگور کے خوشوں کی مانند تھیں۔ اور علیزر نے اس سے کہا تھا کہ جان لو میں انگور کے خوشے توڑوں گا، اور انگور کے خوشوں والی تڑپ کر ساحل کی طرف بھاگ گئی، اور علیزر اس کے پیچھے پیچھے بھاگ گیا اور پھل توڑ لیا۔ وہ تاڑ کے درخت کو اپنے گھر لے آیا، اور اب وہ ایک اونچے کنگرے پر علیزر کی جوئیں چن چن کر کھاتی تھی۔ علیزر جھرجھری لے کر کھڑا ہو جاتا اور وہ دم کھڑی کر کے اپنے پلپلے پنجوں پر اٹھ بیٹھتی۔ اس کے ہنسنے کی آواز اتنی اونچی ہوتی کہ ساری بستی گونجتی معلوم ہوئی، اور وہ اپنے اتنے زور سے ہنسنے پر حیران ہوا، مگر اچانک اسے اس شخص کا خیال آیا جو ہنستے ہنستے بندر بن گیا تھا۔ اور الیاسف نے اپنے تئیں کہا اے الیاسف، تو ان پر مت ہنس، مبادا تو ان میں سے ایک بن جائے۔ اور الیاسف نے ہنسی سے بھی کنارہ کر لیا۔ الیاسف محبت اور نفرت سے، غصہ اور ہمدردی سے، رونے اور ہنسنے سے، ہر کیفیت سے گزر گیا، اور ہم جنسوں کو ناجنس جان کر ان سے بے تعلق ہو گیا۔ ان کا درختوں پر اچکنا، دانت پیس پیس کر گلکاریاں کرنا، کچے پھلوں پر لڑنا اور ایک دوسرے کو لو لہان کر دینا، یہ سب کچھ کبھی کبھی اسے اپنے ہم جنسوں پر رلاتا تھا، کبھی ہنساتا تھا، کبھی غصہ دلاتا کہ وہ ان پر دانت پیسنے لگا اور انہیں حقارت سے دیکھتا۔ اور یوں ہوا کہ انہیں لڑتے دیکھ کر اس نے غصہ کیا اور سخت آواز سے جھڑکا، پھر خود اپنی آواز پر حیران ہوا، اور کسی کسی بندر نے اسے بے تعلقی سے دیکھا اور پھر لڑائی میں جٹ گئے۔ الیوسف کے تئیں لفظوں کی قدر اب جاتی رہی کہ وہ اس کے اور ہم جنسوں کے درمیان تعلق نہیں رہے تھے، اور اس کا اسے افسوس ہوا۔ الیاسف نے افسوس کیا اپنے ہم جنسوں پر، اپنے آپ پر، اپنے الفاظ پر، افسوس ہے ان پر بوجہ اس کے کہ وہ اس لفظ سے محروم ہو گئے۔ افسوس ہے مجھ پر بوجہ اس کے لفظ میرے ہاتھوں میں خالی برتن کی مثال بن کر رہ گئے۔ اور سوچو تو آج بڑے افسوس کا دن ہے، آج لفظ مر گیا، اور الیاسف نے لفظ کی موت کا نوحہ کیا اور خاموش ہو گیا۔
خوش ہو گیا اور محبت اور نفرت سے، غصے اور ہمدردی سے، ہنسنے اور رونے سے درگزر کیا۔ اور الیاسف نے اپنے ہم جنسوں کو ناجنس جان کر ان سے کنارہ کیا اور اپنی ذات کے اندر پناہ لی۔ الیاسف اپنی ذات کے اندر پناہ گیر جزیرے کی مانند بن گیا، سب سے بے تعلق، گہرے پانیوں کے درمیان، خشکی کا ننھا سا نشان، اور جزیرے نے کہا کہ میں گہرے پانیوں کے درمیان زمین کا نشان بلند رکھوں گا۔ الیاسف اپنے تئیں آدمیت کا جزیرہ جانتا تھا، گہرے پانیوں کے خلاف مدافعت کرنے لگا۔ اس نے اپنے گرد پشتہ بنا لیا کہ محبت اور نفرت، غصہ اور ہمدردی، غم اور خوشی اس پر یلغار نہ کریں، کہ جذبے کی کوئی رو اسے بہا کر نہ لے جائے۔ اور الیاسف اپنے جذبات سے خوف کرنے لگا۔ پھر جب وہ پشتہ تیار کر چکا تو اسے یوں لگا کہ اس کے سینے کے اندر پتھری پڑ گئی ہے۔ اس نے فکر مند ہو کر کہا کہ اے معبود، میں اندر سے بدل رہا ہوں۔ تب اس نے اپنے باہر پر نظر کی اور اسے گمان ہونے لگا کہ وہ پتھری پھیل کر باہر آ رہی ہے، اور اس کے اعضاء، اس کی جلد بدرنگ اور اس کا لہو بے رس ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اس نے مزید اپنے آپ پر غور کیا اور اسے مزید وسوسوں نے گھیرا۔ اسے لگا کہ اس کا بدن بالوں سے ڈھکتا جا رہا ہے اور بال بدرنگ اور سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ تب اسے اپنے بدن سے خوف آیا اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ خوف سے وہ اپنے اندر سے بٹنے لگا۔ اسے یوں معلوم ہوا کہ اس کی ٹانگیں اور بازو مختصر اور سر چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ تب اسے مزید خوف ہوا اور اعضاء کے اس خوف سے مزید سکڑنے لگا، اور اس نے سوچا کہ کیا میں بالکل معدوم ہو جاؤں گا؟ اور الیاسف نے الیاب کو یاد کیا کہ خوف نے اسے جکڑا اور وہ سمٹ کر بندر بن گیا تھا۔ تب اس نے کہا کہ میں اندر کے خوف پر اسی طور غلبہ پاؤں گا جس طور میں نے باہر کے خوف پر غلبہ پایا تھا، اور الیاسف نے اندر کے خوف پر غلبہ پا لیا۔ اس کے سمٹتے ہوئے اعضاء دوبارہ کھلنے اور پھیلنے لگے، اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے، اس کی انگلیاں لمبی اور بال بڑے اور کھڑے ہونے لگے، اور اس کی ہتھیلیاں اور تلوے چپٹے اور پلپلے ہو گئے، اور اس کے جوڑ کھلنے لگے، اور الیاسف کو گمان ہوا کہ اس کے سارے اعضاء بکھر جائیں گے۔ تب اس نے عزم کر کے اپنے دانتوں کو بھینچا اور مٹھیاں کس کر باندھیں اور اپنے آپ کو اکٹھا کرنے لگا۔ الیاسف نے اپنے بدصورت اعضاء کی تاب نہ لا کر آنکھیں بند کر لیں، اور جب الیاسف نے آنکھیں بند کی تو اسے لگا کہ اس کے اعضاء کی صورت بدلتی جا رہی ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں نہیں رہا۔ اس خیال سے دل اس کا ڈوبنے لگا۔ اس نے بہت ڈرتے ڈرتے ایک آنکھ کھولی اور چپکے سے اپنے اعضاء پر نظر کی۔ اسے ڈھارس ہوئی کہ اس کے اعضاء تو جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ اس نے دلیری سے آنکھیں کھولیں اور اطمینان سے اپنے بدن کو دیکھا اور کہا کہ بے شک میں اپنی جون میں ہوں، مگر اس کے بعد آپ اسے پھر وسوسہ ہوا کہ جیسے اس کے اعضاء بگڑتے جا رہے ہیں، اور اس نے پھر آنکھیں بند کر لی۔ الیاسف نے آنکھیں بند کر لیں، اور جب الیاسف نے آنکھیں بند کیں تو اس کا دھیان اندر کی طرف گیا، اور اس نے جانا کہ وہ کسی اندھیرے کنویں میں دھنستا جا رہا ہے۔ اور الیاسف کا کنویں میں دھنستے ہوئے ہم جنسوں کی پرانی صورتوں نے تعقب کیا اور گزری راتیں محاصرہ کرنے لگیں۔ الیاسف کو ہفتے کے دن ہم جنسوں کا مچھلیوں کا شکار کرنا یاد آیا کہ ان کے ہاتھوں مچھلیوں سے بھرا سمندر خالی ہونے لگا، اور اس کی ہوس بڑھتی گئی، اور انہوں نے ہفتے کے دن بھی مچھلیوں کا شکار شروع کر دیا۔ تب اس شخص نے جو انہیں سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کرتا تھا کہا کہ خدا کی قسم
جس نے سمندر کو گہرے پانیوں والا بنایا اور گہرے پانیوں کی مچھلیوں کا مسکن ٹھہرایا۔ سمندر تمہارے دست ہوس سے پناہ مانگتا ہے، اور سبت کے دن مچھلیوں پر ظلم کرنے سے باز رہو کہ مبادا تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے قرار پاؤ۔ الیاسف نے کہا، خدا کی قسم میں ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کروں گا۔ اور الیاسف عقل کا پتلا تھا۔ سمندر سے فاصلے پر ایک گڑھا کھودا اور نالی کھود کر اسے سمندر سے ملا دیا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں سطح آب پر آئیں تو تیرتی ہوئی نالی کی راہ گڑھے کو نکل گئیں، اور سبت کے دوسرے دن الیاسف نے اس گڑھے سے بہت سی مچھلیاں پکڑ لیں۔ وہ شخص جو سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا تھا، یہ دیکھ کر بولا کہ تحقیق جس نے اللہ سے مکر کیا، اللہ اس سے مکر کرے گا، اور بے شک اللہ زیادہ بڑا مکر کرنے والا ہے۔ اور الیاسف کو یہ یاد کر کے پچھتاوا ہوا اور وسوسہ ہوا کہ کیا وہ مکر میں گھر گیا ہے۔ اس گھڑی اسے اپنی پوری ہستی ایک مکر نظر آئی۔ تب وہ اللہ کی راہ میں گڑ گڑائی، پیدا کرنے والے، تو نے مجھے ایسے پیدا کیا جیسے پیدا کرنے کا حق ہے۔ تو نے مجھے بہترین خلق کیا اور اپنی مثال بنایا، پس اے پیدا کرنے والے تو اب مجھ سے مکر کرے گا اور مجھے ذلیل بندر کے اسلوب پر ڈھالے گا۔ الیاسف اپنے حال پر رویا۔ اس کے بنائے ہوئے پشتے میں دراڑ پڑ گئی تھی اور سمندر کا پانی اب جزیرے میں آ رہا تھا۔ الیاسف اپنے حال پر رویا اور بندروں سے بھری بستی سے منہ موڑ کر جنگل کی سمت نکل گیا۔ کیا بس بستی اسے جنگل سے زیادہ وحشت بھری نظر آتی تھی، اور دیواروں اور چھتوں والا گھر اس کے لیے لفظ کی طرح معنی کھو بیٹھا تھا۔ رات اس نے درخت کی ٹہنیوں پہ چھپ کے گزاری۔ جب صبح کو وہ جاگا تو اس کا سارا بدن دکھتا تھا اور ریڑھ کی ہڈی درد کرتی تھی۔ اس نے اپنے بگڑے اعضاء پر نظر کی جو اس وقت کچھ زیادہ بگڑے سے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سوچا، کیا میں ہی ہوں؟ اور اس آن اسے خیال آیا کہ کاش بستی میں کوئی ایک انسان ہوتا کہ اسے بتا سکتا کہ وہ کس جون میں ہے۔ اور یہ خیال آنے پر اس نے اپنے تئیں سوال کیا کہ کیا آدمی بنے رہنے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ آدمیوں کے درمیان ہو؟ پھر اس نے خود ہی جواب دیا کہ بے شک آدم اپنے تئیں ادھورا ہے کہ آدمی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور جو جن میں سے ہے ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور جب اس نے یہ سوچا تو روح اس کی غم و اندوہ سے بھر گئی، اور وہ پکارا کہ اے بنت الاخصر، تو کہاں ہے کہ تجھ بن میں۔ اس آن الیاسف کو ہرن کے تڑپتے ہوئے بچوں اور گندم کی ڈھیری اور سندل کے گول پیالے کی یاد بے طرح آئی۔ جزیرے میں سمندر کا پانی امڈا چلا آ رہا تھا، اور الیاسف نے درد سے صدا کی، اے بنت الاخصر، اے وہ جس کے لیے میرا جی چاہتا ہے، تجھے میں اونچی چھت پر بچھے ہوئے چھپر کھٹ پر بڑے درختوں کی گھنی شاخوں میں اور بلند برجیوں میں ڈھونڈوں گا۔ تجھے سر پٹ دوڑتی دودیا گھوڑیوں کی قسم ہے کبوتروں کی جب وہ بلندیوں پر پرواز کریں، قسم ہے تجھے رات کی جب وہ بھیگ جائے، قسم ہے تجھے رات کے اندھیرے کی جب وہ بدن میں اترنے لگے، قسم ہے
قسم ہے تجھے اندھیرے اور نیند کی اور پلکوں کی، جب وہ نیند سے بوجھل ہو جائیں تو مجھ سے آن مل، تو مجھ سے آن مل کہ تیرے لیے میرا جی چاہتا ہے۔ اور جب اس نے یہ صدا کی تو اس کے بہت سے لفظ آپس میں گٹ مٹ ہو گئے، جیسے زنجیر الجھ گئی ہو، جیسے لفظ مٹ رہے ہو، جیسے اس کی آواز بدلتی جا رہی ہو۔ اور الیاسف نے اپنی بدلتی ہوئی آواز پر غور کیا اور زبلون اور الیاب کو یاد کیا کہ کیوں کر ان کی آوازیں بگڑتی چلی گئی تھیں۔ الیاسف اپنی بدلتی ہوئی آواز کا تصور کر کے ڈرا اور سوچا کہ اے معبود، کیا میں بدل گیا ہوں؟ اور اس وقت اسے یہ نرالا خیال سوجھا کہ اے کاش کوئی ایسی چیز ہوتی کہ اس کے ذریعے وہ اپنا چہرہ دیکھ سکتا، مگر یہ خیال اسے بہت انہونا نظر آیا۔ اس نے درد سے کہا، اے معبود، میں کیسے جانوں کہ میں نہیں بدلا؟ الیاسف نے پہلے بستی کو جانے کا خیال کیا، مگر خود ہی اس خیال سے خائف ہو گیا، اور الیاسف کو بستی کے خالی اور اونچے گھروں سے خفقان سا ہونے لگا، اور جنگل کے اونچے درخت رہ رہ کر اسے اپنی طرف کھینچتے تھے۔ الیاسف بستی واپس جانے کے خیال سے خائف چلتے چلتے جنگل میں نکل گیا۔ بہت دور جا کر اسے ایک جھیل نظر آئی کہ پانی جس کا ٹھہرا ہوا تھا۔ جھیل کے کنارے بیٹھ کر اس نے پانی پیا، جی ٹھنڈا کیا۔ اسی اثنا میں وہ موتی جیسے پانی کو تکتے تکتے چونکا، یہ میں ہوں، یہ میں ہوں۔ اسے پانی میں اپنی صورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی چیخ نکل گئی اور الیاسف کی چنگھاڑ نے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ الیاسف کو الیاسف کی چنگھاڑ نے آ لیا تھا، اور وہ بے تحاشا بھاگا چلا جا رہا تھا، جیسے وہ جھیل اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ بھاگتے بھاگتے تلوے اس کے دکھنے لگے اور چپٹے ہونے لگے، کمر اس کی درد کرنے لگی، مگر وہ بھاگتا گیا اور کمر کا درد بڑھتا گیا، اور اسے یوں معلوم ہوا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی دوہری ہوئی جا رہی ہے۔ وہ دفعتاً جھکا اور بے ساختہ اپنی ہتھیلیاں زمین پر ٹکا دیں، اور بنت الاخصر کو سونگھتا ہوا چاروں ہاتھ پیروں کے بل تیر کی طرح